امام بخاری لکھتے ہیں ان ابن عباس قال مر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحائط من حیطان المدینہ او مکہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ یا مدینہ کے ایک باغ کے پاس سے گزرے، فسمع صوت انسانین یعذبان فی قبورہما، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو لوگوں کی آوازوں کو سنا، دو انسانوں کی آوازوں کو سنا کہ ان دونوں کو ان کی قبروں کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعذبان وما یعذبان فی کبیر، حضور نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور ان کو عذاب کسی بڑی وجہ سے نہیں دیا جا رہا۔ ثم قال، پھر فرمایا بلا کان احدہما لا یستتر من بولہ، ان دونوں میں سے ایک اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، وکان الآخر یمشی بالنمیمۃ، اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا ثم دعا بجریدۃ فکسرها کسرتین، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو تر شاخوں کو منگوایا، ان کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا، فوضع علی کل قبر منہما کسرۃ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں شاخوں کو ایک ایک کر کے ان دونوں کی قبروں کے اوپر رکھ دیا۔ فقیل لہ یا رسول اللہ لما فعلت ھذا، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا او الی ان ییبسا، حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی ان کا عذاب دور ہوتا رہے گا۔ ہر وہ چیز جو زندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی رہتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 ہے، اس کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، اللہ فرماتا ہے ساتوں آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن وہ تسبیح ایسی ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے جس چیز کو جو زبان دی ہے وہ اپنی اپنی زبان میں اپنی اپنی کیفیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تر شاخوں کو اس کے اوپر رکھا اس لیے کہ وہ اللہ کی تسبیح کریں گی اور اللہ کی تسبیح کی برکت سے ان قبر والوں سے ان کا عذاب دور کر دیا جائے گا۔ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا زندوں کا جو نیک کام ہے وہ مردوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ جب تر شاخوں کی تسبیح ان قبر والوں کو فائدہ دے رہی ہے تو جو حضور کے امتی یہ اللہ کی تسبیحات کریں گے، درود و سلام کے نغمات پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے اور پڑھ کر اپنے مردوں کو بخشیں گے تو اللہ پاک ان کی بھی بخشش فرما دے گا۔ ہمیں اپنے مرحومین کے لیے ایسے کام کرنے چاہیے جو ان کے لیے فائدہ مند ہوں۔ ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے، قبروں کے اوپر جا کر پانی پھینکا جاتا ہے، پانی ڈالا جاتا ہے، یا اگربتیاں جو ہے وہ سلگائی جاتی ہیں، یا اس طرح دیے جلائے جاتے ہیں۔ قبر کے اوپر آگ جلانا یہ تو ویسے ہی منع ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ کام بڑے شوق سے کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں قبر کے اوپر پانی ڈالنا یا وہاں پر اگربتیاں سلگانا، دیے جلانا، اس سے اس قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہاں پر جا کر ہم پھول پھینکیں گے تو جب تک وہ تر ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا اور ان قبر والوں کو فائدہ ملتا رہے گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت گناہوں سمیت قبر کے اندر داخل ہوگی اور جب قبر سے نکالی جائے گی تو گناہوں سے پاک ہوگی، کیونکہ اللہ پاک ان قبر والوں کو مومنوں کی دعاؤں کی وجہ سے بخش دیتا ہے۔ اور ہمارے جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارا ان کے لیے جو کار خیر ہے وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے ہمیں تعلیم دی ہے، اور قرآن پاک کے اندر مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنے کو ایمان کی نشانی کہا گیا ہے۔ اللہ پاک 28ویں سپارے کے اندر فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ جو
ان کے مرحومین جو مسلمان گزر گئے ہوتے ہیں، بعد والے جو آتے ہیں وہ ان اپنے سابقہ گزرے ہوئوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور یہ دعائے مغفرت کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ہم ہر روز نماز کے اختتام میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں، اور اس کے آخری کلمات کیا ہیں؟ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، اور تمام مومنوں کی بخشش فرما قیامت کے دن تک جو مومن آئیں گے۔ اب دیکھیں، ہم نماز کے اندر مغفرت کی دعا کرتے ہیں، لیکن پھر ہم اس بات کا جو ہے وہ شکار ہو جائیں، اس وسوسے میں پڑ جائیں کہ جو مر گیا بس ٹھیک ہے، مر گیا، اس کا جو بھی معاملہ تھا وہ کلوز ہو گیا، اب پیچھے سے اس کے لیے دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے لیے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جو چیز تسبیح کرتی ہے اس تسبیح سے، زندوں کی تسبیح سے مردوں کو فائدہ ملتا ہے۔ ہم اپنے مرحومین کو بھولیں نہیں، ہم اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردہ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ اپنے والدین، بہن بھائی اور دوستوں کی جانب سے دعا کا منتظر رہتا ہے، اور جب اس کو دعا ملتی ہے تو جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سب سے اس بندے کو وہ دعا زیادہ عزیز لگتی ہے۔ اور ہم مردوں کو یہی تحفہ دے سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کیا کریں۔ ہمارے جو مرحومین، جو مسلمان بھائی اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے چاہنے والے جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے، سب کے لیے دعا کیا کریں۔ جب بھی کوئی نیک کام کریں ساروں کو بخشا کریں۔ ہم جتنوں کو بخشیں گے، جتنی تعداد میں جتنے مسلمانوں کے لیے دعا کی جاتی ہے، وہ جو دعا کرنے والا ہوتا ہے ان مرحومین کی تعداد کے برابر اس دعا کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ اپنی عادت بنا لیں، ہم اپنے مرحومین کو یوں چھوڑیں گے نہیں۔ جو قرآن اور حدیث ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، ان کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، درود شریف ہم ان کے لیے پڑھتے رہیں گے، کلمہ کا ذکر کرتے رہیں گے، تو یہ ان کے لیے ایصال ثواب ہوگا، ان کے لیے بخشش کا ذریعہ ہوگا۔